حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا، ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی، توبہ کرنی اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو۔ اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا، ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا۔ کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا۔ کل ڈاکو تھے ابھی وہ، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تھلب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا، تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار۔ کیونکہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ آپ فرمانے لگے تو کرتا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کریں گے، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کر، معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی۔ رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات۔ یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔
ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہ۔ تو دیکھو نا، وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو گا جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں؟ تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا، اب دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت داد دریا الہی، ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم، ہر دم دم دم، ہر دم وگدا تیرا، بس جے بچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بڑھ جاتا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے،
تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے، بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے، جتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے، جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو، یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ، وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے
کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آئی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار، لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگے تو شیخ ستاویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے، اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے، جنہ تنام وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے؟ تب حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا
او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے، اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا۔ جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینہ سے کھلے گی۔ مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی، اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت، یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے، تالیف قلب کے لیے مال دینا۔ تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے کہ نئے ہوئے تھے، حضور نے مال زیادہ دیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا۔ تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا۔ حضور نے خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے، عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے غلامی کی تھی، تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے، کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ، عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ فتح حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں، اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ، مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو سمجھ۔ حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی؟ جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ السلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا ہو۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا، کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔
اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے۔ اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو، میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے، 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں، نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینہ سے کھلے گی۔ ہم کہتے ہیں خو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے، گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے، دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر، اتنے بڑے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहाँ जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ़ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बात पूछनी थी। हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतज़ार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सज्जिदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं,
حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون۔ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملیں تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔
کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا عقیدہ پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے ہیں۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان، لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ تو میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا۔ اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا، تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، تو کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے۔
اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں دیکھوں آنکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آگ چھڑیا ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، ورنہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا۔ لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو۔ اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے پیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے۔ اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے، اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے، اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے، یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟
مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا، یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا۔ اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں۔ میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں۔ میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں۔ اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا۔ اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار کو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ شہر کی حفاظت دیکھتے ہوں گے، لیکن اصل بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا، اے ابو بکر، میں دیکھتا ہوں کہ تم روزانہ فجر سے پہلے کسی اور طرف جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جگہ جانا ضروری ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں چل پڑے۔ شہر سے تھوڑا دور ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی، اندر ایک اندھی اور بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی عنہ روز کیا کرتے تھے؟ وہ اس بڑھیا کا گھر صاف کرتے، اس کے برتن دھوتے، اس کے کپڑے دھو دیتے، اس کا کھانا پکا کر رکھتے، اور پھر آہستہ سے واپس لوٹ جاتے بنا کسی کو بتائے۔ نبی نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ فرمایا، جو شخص دوسروں کے لیے چپکے سے بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوتا ہے، اور ابو بکر تمہاری مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ وہ بوڑھی عورت کو معلوم بھی نہیں تھا کہ جو اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔